تو آپ کو پورے دین اسلام پر خود چل کے بتانا ہوگا. آپ کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے آپ کو دعوت دینی ہوگی. صرف اگر ہم زبان سے دعوت دیتے رہیں، اپنی زبان سے ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہیں، لیکن ہمارا کردار اس کے خلاف ہو، تو یہ بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے. اس سے دعوت کے اندر کوئی تاثیر پیدا نہیں ہونے والی. آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، خود عمل نہ کریں. دراصل انسان کا عمل، اس کا فعل اس کے قول سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے. آپ سے کوئی کہے کہ صاحب میں انگلش کوچنگ فلاں انگلش کوچنگ بہت اچھی ہے، بہت زبردست وہاں کورس پڑھایا جاتا ہے، بڑی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہاں بڑا اچھا انفراسٹرکچر ہے، اور بکس بھی بڑی اچھی ہیں، اور ٹیچنگ مٹیریلز بھی بڑا اچھا پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور میں وہاں 3 سال سے پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ آپ سے انگلش میں 2 لفظ بولے اور آپ بول نہ پائیں، آپ 2 جملے نہ بول پائیں، تو آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ آپ تو وہاں کا پروڈکٹ ہیں، آپ 3 سال سے وہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو تو انگلش بولنا نہیں آتی. تو وہاں کا انفراسٹرکچر کتنا ہی اچھا ہو، اور وہاں کا ٹیچنگ مٹیریلز کتنا ہی بہتر ہو، لیکن وہاں کا جو آپ پروڈکٹ ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بات ہے، فریب ہے، آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک شخص آپ کسی اس کے برعکس اگر آپ بہترین انگلش بول رہے ہوں، اور پھر آپ کسی سے کہیں کہ میں نے یہ انگلش فلاں جگہ سیکھی ہے، فلاں انسٹیٹیوٹ میں سیکھی ہے، تو اب لوگ خود جانیں گے اچھا جس جگہ سے آپ اتنی فلوئنسی کے ساتھ فلوئنٹلی آپ انگلش بول رہے ہیں، اتنی بہترین زبان آپ کی ہے، اتنا زبردست پروننسیشن ہے، اتنا ایکسنٹ زبردست ہے، آپ نے کس کوچنگ میں، کس انگلش انسٹیٹیوشن میں آپ نے ٹریننگ لی ہے؟ تو آپ بتائیں گے فلاں، تو بس کافی ہوگا. اب آپ کو یہ کچھ نہیں کہنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آدمی خود بخود پہنچ جائے گا، 10 کو ساتھ لے کے جائے گا، کیونکہ اس کو جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا اثر آپ کی زندگی پر نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ متاثر ہو جائے گا. آپ آپ کو کوئی جانتا ہو کہ صاحب فلاں بیماری سے پریشان تھے، جوڑوں میں گھٹنوں میں بڑا درد تھا، کمر میں بڑا درد تھا، برس سے پریشان رہتے تھے، اور اچانک آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ آپ بالکل صحیح ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے. وہ شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چمتکار ہے؟ آپ کہتے ہیں صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوا دی تھی، اس سے مجھے فائدہ ہوا. ارے صاحب پھر تو دیکھیے کہ اس کو اگر کمر کا جوڑوں کا درد ہے تو وہ بھاگا جائے گا، 10 مرتبہ آپ کو فون لگائے گا، آپ کے گھر کے چکر کاٹے گا کہ صاحب وہ ڈاکٹر صاحب یا وہ دوا کا کم سے کم نام بتائیے جس سے آپ کو شفا ملی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ صاحب فلاں دوا گھٹنوں کے اور جوڑوں کے درد میں بہت زبردست ہے، الحمدللہ 2 سال سے میں بھی استعمال کر رہا ہوں، پھر آپ کہیں میرے بھی درد ہو رہا ہے، تو لوگ کہیں گے ارے یہ کیسی بات ہے. پھر آپ اسے لا کر دوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ لیجیے دوا، یہ دوا بہت افیکٹو ہے، بہت فائدہ مند ہے، اور اس کی شان میں آپ قصیدے پڑھ لیتے ہیں، اور بہترین لاجیکل وے میں ریشنلی آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ دوا کیسے افیکٹ کرتی ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، انڈیگرینٹس کیا ہیں، یہ جب جاتی ہے تو یہ کیسے باڈی میں افیکٹ کرتی ہے، سب بتا دیں آپ. لیکن آپ یہ کہیں آپ کے بھی وہ درد ہو اور آپ یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہوں، تو سامنے والا یہ تو سوچے گا کہ میاں اگر واقعی دوا اتنی اچھی تھی تو یہ حضرت نے خود کیوں نہیں لی، خود بھی تو اسی بیماری کا شکار ہیں اور یہ دوسروں کو تو خوب کہہ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ سوچے گا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کہیں زہر کی پڑیا نہ اٹھا لایا ہو. تو آپ کا یہ کہنا کہ پیٹ کے درد کے لیے یہ دوا شفا ہے اور آپ خود پیٹ پکڑے ہوئے ہوں، یہ مذاق ہے دراصل. ایسی اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں، اور میں اگر کسی کے سامنے اسلام کی دعوت دوں، میری زندگی میں، میرے اخلاق و کردار میں، میری آئیڈیالوجی، میری سوچ میں، میرے معاملات کے اندر، میری زندگی میں، میرے خاندان پر، میری شادی بیاہ کے طریقوں میں کوئی اسلام اور کفر کے درمیان نمایاں فرق ہی نظر نہ آتا ہو، تو سامنے والا کہے گا کہ بھئی کیا ضرورت ہے اسے اسلام کو قبول کرنے کی؟ آپ کے اسلام نے آپ پر کتنا اثر ڈالا؟ آپ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے فلاں اور فلاں اور فلاں ہیں جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی زندگی بھی ایسی ہے، آپ کی بھی ایسی ہے. تو پھر آپ کی دعوت بالکل ایک مذاق بن جائے گی، اس میں کبھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی. آج دراصل ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ دعوت دینے والوں کی بڑی کمی ہے،
دعوت کو سمجھنے والوں کی بڑی کمی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں ابھی یہی مسئلہ کلیئر نہیں ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت دی جائے کہ نہیں دی جائے۔ ہمیں ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب نہیں صاحب، غیر مسلموں میں دعوت کی کیا ضرورت ہے، پہلے اپنے آپ کو درست کر لیجئے، اپنے آپ کو سنوار لیجئے، اپنا اخلاق و کردار درست کیجئے، غیر مسلموں میں کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسے بھی دیکھے کہ اگر کسی کو دعوت دیتے ہوئے دیکھا تو لڑ پڑے اس سے، اس کو مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ یہ کیا نیا کام کر رہے ہیں، گھبرا گئے کہ یہ کوئی سینسیٹیو میٹر ہے، یہ کمیونل رائٹس کرا دیں گے، یہ فساد کرا دیں گے، دعوت نہیں دینا چاہیے، غلط بات ہے۔ دعوت یہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کو ہی نماز کی دعوت دیں، قرآن کی تلاوت کی دعوت دیں، مسلمانوں میں ہی دعوت دیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ دعوت کیا ہوتی، بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا طبقہ خود ہمارے مسلمانوں کے اندر دعوت کا مخالف ہے، وہ دعوت کی مخالفت کرتا ہے۔ دراصل سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں جو واقعات پڑھتے ہیں، ان کی جو مہمیں اور ان کے جو مشنز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، دراصل وہ سارے کے سارے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مشنز تھے اور وہ واقعات تھے۔ پوری دنیا کو اسلام کا پیغام انہوں نے پہنچایا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعوت کا سب سے پہلا مفہوم، یعنی دعوت کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں۔ دعوت کس کی دی جائے گی؟ توحید کی۔ ظاہر بات ہے کہ جو خود موحد ہے، مؤمن ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے دعوت کا لفظ استعمال کی گنجائش ضرور ہے، لیکن اس کا یہ سیکنڈری یوز ہے، یہ اس کا ثانوی استعمال ہے۔ پہلا مفہوم دعوت کا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور دین اسلام کی طرف بلانا جو اس سے دور ہوں، جو مسلمان نہ ہوں، جو کافر ہوں، مشرک ہوں، ملحد و منافق ہوں، دہریے ہوں، انہیں اسلام کی طرف لے کر آنا، یہ دعوت کا پہلا مفہوم ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان بنانا، ایمانداروں کو ان کے ایمان میں پختگی اور ان کے ایمان کے اندر تاثیر پیدا کرنے کی کوشش، مسلمانوں میں جو کوشش کی جائے گی اس کا نام ہوگا اصلاح کی کوشش، تذکیر اور یاد دہانی کی کوشش، اور لوگوں کے اندر تزکیے کی کوشش اور اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش، یہ کہلائے گی۔ تو تزکیہ، تذکیر، اصلاح کا عمل یہ مسلمانوں کے لیے ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جو دعوت اور تبلیغ کا جو مفہوم ہے وہ ہے اس غیر مسلموں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، غیر مسلموں کے لیے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کا قائل ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بہت چھوٹی تعداد ہے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہی، لوگوں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلا رہی۔ بہت گنے چنے افراد ہیں، آرگنائزیشن بھی ہے، تو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن کی بڑی مخالفت ہے، ان کے کام کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ بہت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم دعوت کے مفہوم کو سمجھیں اور غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو سراہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ کام دراصل تربیت چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے پروردگار کی راہ یعنی دین حق کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو حکمت کیسے آئے گی؟ سیکھنے سے آئے گی۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے مخاطبین کو سمجھنا ہوگا، وہ کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ان کی بچپن سے لے کے آج تک کس طرح کے عقیدے، کس طرح کے اخلاق و کردار و ماحول میں تربیت ہوئی ہے، وہ جو اپنے دین کے سچا ہونے کے لیے جو دلائل رکھتے ہیں وہ دلائل کیا ہیں، آپ ان کا توڑ کیسا کریں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی تربیت کی بات ہے، یہ تو ٹریننگ لینے کی بات ہے۔ کہیں ایسا ہوا کہ ایک عام شخص بغیر تربیت کے چلا گیا تو کہیں خدا نہ خواستہ الٹا اثر نہ ہو جائے کہ دعوت دینے گئے تھے اور الٹا اس نے شک و شبہ میں مبتلا کر کے واپس کر دیا۔ ہمیں خود اپنے دین کے حقائق نہیں معلوم، اس کی تعلیمات سے ہم باخبر نہیں ہیں، واقفیت تو صحیح معلومات نہیں ہیں، ہم کسی غیر مسلم کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی اور اس نے بجائے ہماری دعوت قبول کرنے کے ہمارے سامنے ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر دیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ کون سی باتیں ہیں، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے شکوک و شبہات کو پہلے سے سمجھ کے جائیں۔ آپ کو جو یہاں تربیت دی ہے، جو ہمارے اطہر صاحب
یہ ایک بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کام کر رہے ہیں اور بہت سارے مبلغین کام کر رہے ہیں، تربیت دیتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ شکوک اور شبہات کیا کر سکتے ہیں، آپ سے کیا کہیں گے۔ وہ شکوک اور شبہات جب آپ جانیں گے تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ پہلے سے پریپیئرڈ رہیں گے، آپ اس کا جواب دے سکیں گے۔ ایسے ہی اٹھ کر چلے گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سوالات کی بھرمار کرے گا، آپ خدا نخواستہ جواب نہیں دے پائے۔ تو اگر آپ الحمدللہ اپنے ایمان پر جمے بھی رہے تو سننے والے لوگ آپ کے جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ کا دین رسوا ہوگا۔ تو دعوت و تبلیغ تربیت کے بعد ہی ہے، ٹریننگ دینے کے بعد ہی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی، ظاہر ہے کہ آپ کی 20 دن کی تربیت اور 1 مہینے کی تربیت یہ ناکافی ہے، اس میں آپ ایک ابتدائی دعوت کی تعلیم آپ حاصل کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ، ہمارے اطہر صاحب اس کے علاوہ بھی کمپیریٹیو اسٹڈی پر لیکچرز دیتے ہیں، باقاعدہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں، آن لائن یونیورسٹی میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ 20 دن کے لیکچرر نہیں ہیں، وہ انہیں سالوں پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ تو صرف آپ کے سامنے کچھ گوشے کھولے گئے ہیں، آپ کو کچھ دروازے کھولے گئے ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے، اب آپ کو خود محنت کرنا ہوگی، آپ کو ان مذاہب کا مطالعہ کرنا ہوگا، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا ہوگی، تاکہ آپ اس سے آپ یہ سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں اور صحیح طریقے سے آپ اہل علم کو بتا سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ عام لوگوں کے سامنے جب آپ دعوت دیں گے اور وہ دعوت کو قبول کرنے سے پہلے ایسے ہی تو آپ کے ساتھ آ نہیں جائے گا، وہ اپنے ودوانوں سے، اپنے اہل علم سے جائے گا، ان کے سامنے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو پھر آپ سے سوالات کرنے آئے گا تو وہ گہرے سوال ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہی اپنے بڑے اور اپنے گرو کے پاس لے جائے کہ آپ ان کو سمجھائیے، اگر یہ مطمئن ہو گئے تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تو دین وین کے بارے میں، دھرم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو آپ اس پوزیشن میں آپ کو ہونا اور آپ کو اس کیلیبر کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی بھی دھرم کا علم رکھنے والے شخص سے آپ بات کر سکیں، اور وہ چیز آئے گی علم سے، مطالعے سے۔ تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں، اپنے اس مطالعے کو جاری رکھیں اور اپنی حیثیت پہچان لیں کہ آج سے آپ داعی ہیں، آپ کو مسلسل طور پر علم حاصل کرنا ہے۔ اور کردار کی جو بات میں نے کہی وہ میں پھر آخر میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اپنے کردار کو سنواریے، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو سنواریے، اور اپنی تہذیب اور اپنی شادی بیاہ، اپنے رہن سہن اور اپنے معاملات کے اندر اسلام کی ترجمانی کیجیے۔ آپ کو لوگ دیکھیں کہ آپ سچ بولتے ہوں، سچ بولنے کی خاطر چاہے آپ کا نقصان ہو جائے وہ برداشت کر لیں، جھوٹ سے بچنے میں آپ کو کچھ اپنا انٹرسٹ قربان کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کر دیں، اور آپ اتنے پکے اور قول و قرار کے اتنا پختہ بنے کہ لوگ آپ کی بات پر قسمیں کھانے کو تیار ہو جائیں، ارے فلاں صاحب نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے، اگر وہ ایسا کہہ رہے تھے تو یقیناً صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ کردار داعیانہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر داعیانہ کردار نہ ہو اور پوری طرح سے مسلمان آپ بن کے دکھائیے اور اسلام کی تاثیر آپ کے اندر ہو، آپ کے اندر بھی ہو، آپ کے گھرانے میں بھی ہو۔ ایک اور چلن ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ جب نوجوانوں کو اور مردوں کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ تقریریں سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، وہاں انہیں یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ ہاں دین صحیح ہے اور ہمیں دین کی خدمت کرنا چاہیے، تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، نماز کے پابند بن جاتے ہیں اور وہ دینی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کبھی وہ دینداری نہیں آتی، ان کی ماں اور بہنوں میں، ان کے گھرانے میں، ان کی بیویوں میں، وہاں یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ وہاں پردہ داری ہے، وہاں اسلامی شرعی حجاب ہے، وہاں پر دین کی حرمتوں کو پامال نہیں کیا جا رہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی کی محفلیں بالکل ایسی ہوتی ہیں جیسے غیر مسلموں کی، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، ہماری اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے، بوفے سسٹم غیروں کا ایجاد کیا ہوا۔ ہم اگر داعی ہیں تو ہمیں اس کی بھی دعوت دینا ہوگی کہ ہماری تہذیبی شناخت بھی دوبارہ سے زندہ ہو۔ ہم ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے جہاں پر لوگ شادیوں میں مردوں عورتوں کی مخلوط محفلیں ہوں گی، جہاں پردے کا انتظام نہیں ہوگا، جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھا رہے ہوں گے،
جہاں پر لوگ آرکیسٹرا چل رہا ہوگا، جہاں گانے بجانے ہو رہے ہوں گے، جہاں ہر شیطانی عمل ہو رہا ہوگا، ضروری ہے ہم یہ تہیہ کریں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور دائی ہیں اور ہم نے یہ مشن اوڑا ہے تو ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے بائک پر بیٹھ کر جا رہے ہوں اور ہمارے پیچھے کوئی خاتون بے پردہ ہوں، ان کے بال نظر آ رہے ہوں اور لوگوں کے لیے وہ زینت بنی ہوئی ہوں۔ ہمارے اندر وہ اسلامی غیرت جاگنا بھی ضروری ہے، تبھی تو اب دائی کو پڑھا جاتا ہے، دائی کو دراصل پڑھا جاتا ہے، اس کے ایک ایک عمل میں اسلام کو پڑھا جاتا ہے، اسلام کی وہ آپ کتنا ہی کہہ دیجئے، بہت اچھی بات ہے اور یہ بات کہنے کے لیے بہت اچھی ہے، جواب بھی دیا جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کون سی بات ہے، مسلمان تو ایسے کر رہے ہیں، مسلمان چوری کرتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان زنا کرتے ہیں، مسلمان شراب پیتے ہیں، مسلمان فلاں کام کر رہے ہیں، مسلمانوں میں بد معاملگی عام ہو گئی، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ بد معاملگی کرتے ہیں، مسلمان جو فلاں و فلاں، اب کتنے ہی گناتے چلے جائیے۔ آپ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اسلام کو پڑھنا ہو تو اس قرآن کریم میں دیکھیے، آپ اسلام کو پڑھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں دیکھیے، آپ کی سیرت میں دیکھیے۔ جب کسی آئیڈیالوجی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے جو ریسورسز ہیں، اس کا جو اسکرپچر ہے اور اس کا لٹریچر ہے، اس میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ لوگ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں لوگوں کا مسئلہ ہے، کہنے کے لیے یقین بہت اچھی بات ہے اور صحیح بھی ہے کہ کسی کے عمل سے اسلام اس کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی کے عمل سے دراصل اسلام کو سمجھنا ایک نہایت بے وقوفی کی بات ہے، لیکن یہ بات جواب دینے کے لیے بہت اچھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے عمل کو بہرحال لوگ پڑھیں گے، آپ کے عمل کو اسلام کا عمل سمجھیں گے۔ آپ دائی ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ دائی کا لیول لگا ہے تو آپ کا ہر عمل دیکھا جائے گا اور لوگ کہیں گے میاں بڑی دعوت دیتے پھرتے ہیں، گھر میں دیکھو کیا ماحول ہے، آپ یہ موقع کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کتنا ہی کہہ لیں لیکن یہ موقع کیوں دے رہے ہیں کہ صاحب گھر میں دیکھو کیا حال ہے؟ ہاں صاحب بڑے دائی بنتے ہیں، بڑی تقریریں کرتے ہیں، شادی میں دیکھو ان کے کیا ہو رہا تھا، اور شادی جب ہو رہی تھی تو ان کے محلے کے اندر دیکھیے کیا ہو رہا تھا، کیسے رات میں گانے بجانے ہوتے تھے، پڑوسی پریشان رہتے تھے، کیسے ان کے یہاں کتنے دن تک آرکیسٹرا ہوا، کتنے دن تک ناچے، رنڈیاں اور کیا کیا جو یہاں بھوپال میں ہوتے تھے، لفظ بھی میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، ایسے یہاں پر ناچ گانے ہوتے تھے اور اس کو صحیح سمجھا جاتا تھا کہ صاحب وہ تو شادی کا موقع ہے، اور وہ ایک تیسری مخلوق کو بلا کر ان کے ساتھ ان کے ناچ گانے ہوتے تھے جس کا نام لے کر گالی ہو جاتی ہے، لیکن اس موقع پر ہر چیز جائز ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں بھی اگر ہو رہی ہیں تو آپ کا داعیانہ کردار بری طرح مجروح ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ دعوت کا اثر ہمارے اوپر ہو۔ ہمارا داڑھی رکھنا یقیناً بہت بڑی بات ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا، لیکن داڑھی رکھنا واجب ہے، جو شخص داڑھی نہیں رکھتا گناہگار ہوگا، صحیح ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، داڑھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اچھی بات، صحیح بات ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ داڑھی اگر کوئی شخص نہیں رکھ رہا تو اس سے کوئی اسلام کا بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہا، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہو رہا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن اس کا نقصان اس کی اپنی ذات تک رہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں پردہ نہیں کر رہی، ہمارے معاشرے کے اندر مسلم خواتین بے حجاب نکلتی ہیں، تو اس کا یہ بے حجابی اور بے داڑھی ہونا یہ برابر نہیں ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برابر سمجھ لیتے ہیں، اور بہت دیکھا گیا ہے کہ نوجوان داڑھی رکھے ہوئے ہیں، بیویاں بے پردہ ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ دیکھیے بے پردگی دراصل صرف یہ معاملہ افضل و غیر افضل، واجب اور غیر واجب کا نہیں ہے، دراصل یہ ایک بہت بڑا معاشرے کا فساد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں تو اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے، پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے شادی بیاہ کا تعلق متاثر ہوتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بد کرداری اور بے وفائی جنم لیتی ہے، اور معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور پورا معاشرہ، پورے معاشرے کا خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اس کا گناہ اس شخص کو بھی پڑتا ہے جس کی یہ بیوی یا بہن ہے۔ ایک عورت اگر بے پردہ نکل رہی ہے تو اس کا گناہ اس کے شوہر پر، اس کے باپ پر، اس کے بھائی پر، سب پر ہے، لیکن ایک شخص اگر بے داڑھی کے نکل رہا ہے تو اس کا گناہ اپنی ذات پر ہے، اس کی اپنی بیوی پر گناہ نہیں ہوگا،
لیکن بے پردگی بہت خطرناک چیز ہے. اور یہ چیز میں اس لیے زیادہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں معاشرے میں یہ فینومینن بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ ساری دینداری صرف داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے میں اور مسجد میں نماز پڑھنے میں سمجھی جاتی ہے, اور گھر کا ماحول اور شادی بیاہ اور ساری یورپین اور ویسٹرن کلچر, یورپین تہذیب ہم نے اپنا رکھی. ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں بالکل ویسے ہی جو ہے میرج اینیورسری بھی ہوتی ہے, ہمارے یہاں شادی کی سالگرہ کے ساتھ اور برتھ ڈے پارٹی بھی ہوتی ہے, ہمارے یہاں شادی بالکل ویسی ہوتی ہے, ساری چیزیں ویسی ہو رہی ہیں. ایسا کام نہیں چلے گا. دیکھیے, ستر کا ڈھانکنا فرض ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ستر معلوم ہی نہیں. عورتوں کی ستر یہ ہے کہ وہ ان کے جو بال ہیں وہ بھی ستر ہیں. مرد کی ستر یہ ہے کہ یہ ٹنڈی سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک یہ مردوں کی ستر ہے, لیکن عورتوں کی ستر نہیں ہے یہ. عورتوں کی ستر یہ ہے کہ چہرے کو چھوڑ کر اور دو ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پورا جسم ان کا ستر ہے. ستر عورت فرض ہے. اگر یہ ٹھیک ہے کہ چہرے کو ڈھانکیں یا نہ ڈھانکیں, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی چہرے ڈھانکنے کا قائل ہو, کوئی چہرہ کھولنے کا قائل ہو, یہ ایک اپنی جگہ الگ بات ہے. لیکن پورے تمام اہل علم کے درمیان کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے کہ عورتوں کے بال ستر ہیں, ان کا کھولنا جائز نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں بال کھلے ہوئے جاتی ہیں, بال ان کے کھلے ہوئے رہتے ہیں, برقع پہن کر, نقاب لگا کر اور ہاتھ میں دستانے پہن کر پہنچی, اور شادی میں پہنچتے ہی برقع بھی اتر گیا, دوپٹہ بھی اتر گیا. تو اب یہ کون سا پردہ ہوا؟ صرف سڑک سے چلنے والے کے لیے پردہ, اور شادی کے اندر جو رشتہ دار آئے ہیں ان سے پردہ کیوں نہیں؟ زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ قریبی لوگوں سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتوں کو کہ دیور ہے, دولہا بھائی ہیں, سالی ہے, اور ایسے قریبی رشتے جن سے لوگ بے تکلف ہو جاتے ہیں, جن کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت ہے. اس لیے کہ یہ قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ بگاڑ و فساد کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر پردہ کرتے بھی ہیں تو یہاں پردہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ چہرے کا پردہ نہ کرتے ہو تو نہ کیجئے, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کے ساتھ بے تکلفی, مردوں کے ساتھ مخلوط محفلیں, اور جو ہے وہ باہر سے پردہ سڑک والوں سے, اور اسکول میں جانے کے بعد, کالج میں جانے کے بعد, کسی انسٹیٹیوشن میں جانے کے بعد, شادی کی محفل میں جانے کے وہاں پردہ اتر گیا. یہ ساری باتیں میرے موضوع سے بہت زیادہ براہ راست متعلق نہیں ہیں, لیکن کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب آپ کا ٹریننگ کورس مکمل ہوا ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں, وہ محدود ذہنیت سے نکل جائیں جو ہم لوگوں نے اور معاشرے نے بنا رکھی ہے کہ صرف داڑھی ٹوپی اور نماز سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا, اس کے بعد اس کا کاروبار, اس کا دھندا ویپار, اس کی شادی بیاہ اور اس کی تہذیب, اس کے مینرز اور ایٹیکیٹ, اس کا نظام تعلیم, اور یہ ساری چیزیں بالکل اس میں وہ آزاد ہے. ایسا نہیں ہے. آپ ہر جگہ اسلام کے نمائندہ ہیں, اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, اور اسلام کے داعی اور مبلغ ہیں. تو آپ اپنا کردار درست کیجئے. ہماری مائیں اور بہنیں جو ہماری نسلوں کی مائیں اور بہنیں ہیں, ہماری نسلوں تک ان کے اثرات جائیں گے. یہی دراصل وہ پہلا مدرسہ ہے, وہ پہلی گود ہے, ماں کی گود, جہاں سے بچوں کے اخلاق اور بچوں کا کردار اور ان کی سوچ نشو و نما پاتی ہے, اور یہیں سے کیریکٹر بنتے ہیں اور کردار سازی شروع ہوتی ہے. میں بہت مؤدبانہ اور دل سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری مائیں اور بہنیں پردے کا بہت اہتمام کریں. اور جو شرعی حجاب ہے اس میں کوئی کمپرومائز کہیں نہیں ہونا چاہیے. اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ, ماموزاد بھائی کے ساتھ, پھوپھیزاد بھائی کے ساتھ, خالازاد بھائی کے ساتھ, خالو کے ساتھ, چچی کے ساتھ مرد کے لیے, اور یہ سارے جو غیر محرم رشتے ہیں آپ ان سے بات کر لیجئے, خیریت پوچھ لیجئے, لیکن ان کے ساتھ تنہائی میں ملنا, سفر تنہا کرنا, ان کے سامنے اپنے بال کھولنا یہ جائز نہیں ہے. آپ داعیہ ہیں, اگر آپ سے لوگ سیکھیں گے. اور میں نے بہت دیکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین جو دعوت کا کام کرتی ہیں, دوسری عورتیں ان پر اعتراض کرتی ہیں کہ